بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو آر ایم لا فرم میں خوش آمدید اور میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ حکومتی اداروں نے انجینئر محمد علی مرزا جیلمی کو 3 MPO کے تحت جو ہے وہ حراست میں لے لیا ہے۔ تو آج آپ کو بتاتے چلیں کہ مرزا محمد علی جیلمی جو ہیں ان کو حراست میں لیا گیا تھا، لیکن ابھی ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ ایک FIR جو ہے وہ زیر دفعہ 295C تعزیرات پاکستان کے تحت جو ہے وہ تھانہ سٹی جہلم میں درج کر دی گئی ہے۔ یہ مقدمہ نمبر 563/25 ہے جی، اور اس میں جو مستغیث ہیں جنہوں نے کمپلین کی ہے اور جن کی کمپلین پہ یہ مقدمہ درج ہوا ہے وہ حمیر علی صاحب ہیں، جن کی ولدیت زبیر احمد ہے اور یہ گجرات کے رہائشی ہیں جی۔ ابھی آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ یہ دفعہ جو ہے 295C تعزیرات پاکستان یہ ہے کیا جی۔ یہ بیسیکلی جی اگر کوئی شخص جو ہے وہ زبانی یا تحریری یا اپنے کسی عمل سے ایسا فعل کرے جس سے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین سرزد ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے یہ دفعہ عائد کی جاتی ہے اور جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دفعہ جو ہے وہ 1986 میں 1986 میں یہ تعزیرات پاکستان کا جو ہے اس دفعہ کو حصہ بنایا گیا اور باقاعدہ طور پہ ترمیم کر کے جو ہے وہ تعزیرات پاکستان میں اس کا اضافہ کیا گیا۔ اس کے بعد اس کی سزا کے حوالے سے جی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اس کی سزا جو ہے اگر یہ جرم جو ہے وہ کورٹ میں ثابت ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے جان بوجھ کر انٹینشنلی جو ہے یہ جرم کیا ہے اور نبی پاک کی جو ہے نعوذ باللہ توہین کی ہے، تو ایسے شخص کو جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی یعنی کہ اس کو سزائے موت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو جرمانہ بھی جو ہے وہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی دیکھیں جی ابھی FIR جو ہے وہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کے خلاف جو ہے وہ دائر ہو چکی ہے، درج ہو چکی ہے، اور جو مقدمہ ہے وہ ابھی چلے گا۔ اس کے اوپر جو ہے نا وہ پہلے بیل پٹیشن فائل ہوگی، اگر بیل ان کی جو ہے وہ خارج ہوتی ہے کیونکہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ابھی وہ پولیس کی ہی حراست میں ہیں۔ گرفتار تو ان کو 3 MPO کے تحت کیا گیا تھا، لیکن ابھی ان کے خلاف باقاعدہ FIR درج ہونے کے بعد وہ باقاعدہ طور پہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، اور ابھی وہ پوسٹ ریسٹ بیل جو ہے ان کے وکلاء جو ہیں وہ ان سے مل کے اور دائر کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہی یہ کلیئر ہوگا کہ یہ جرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔